میں قاضی فائز عیسیٰ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. جو آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں کہ جب آپ کی سپریم کورٹ نے این آر او کر کے این آر او کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، اس این آر او کے تحت سر محل $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں جیولری بکسے کے بکسے بھر کر یو کے میں ہمارا امبیسڈر لے گیا، یو کے امبیسی میں رکھ دیے. کیا جب آپ نے اس کو، کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہے آج کہ وہ پیسہ بھی واپس لائیں؟ اور وہ مذاق ہے. یہ چارٹر اور ڈیموکریسی نے اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، لیکن ابھی اس کی سیاہی نہیں سوکھی تھی تو اس میں سے ایک پارٹی نے اٹھ کے تو وہی کام شروع کر دیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. امریکہ بھی انوالو ہو گیا پہلی دفعہ پاکستان کی تحریم میں. 2006 کے بعد اس ملک میں نظریاتی سیاست جو ہے وہ دفن ہو گئی تھی اور مفادات کی سیاست شروع ہو گئی تھی. اور جب 16 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہوں جن کا نظریہ ایک نہیں ہے، جن کا مشن ایک نہیں ہے، جن کی سوچ ایک نہیں ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں. جیسے ہی الیکشنز میں گئے تو ایک دوسرے کو اس حد تک گالیاں دینی شروع کر دیں. ہمارے ووٹوں پہ انہوں نے اپنا سینٹر بنایا، فرسٹ پریفرنس پہ ہم نے دیے 3 ووٹ، تب ان کا سینٹر بنا، ورنہ نہیں بننا تھا. 5 سال تک جب ہماری ضرورت تھی، صبح 7 شام 7 صبح 7، 2.5 سال میں وزیر نہیں بنا. انہوں نے مجھے کوئی 26 مرتبہ. دھرنے میں آپ نے کیا ان کی گورنمنٹ کو بچانے کے لیے کیا رول پلے کیا تھا؟ دھرنے میں دیکھیں نا، ہم جس دن پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ ہوا، میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. دھرنے کے دوران جتنی کمیٹیاں بنی، طاہر القادری سے بات کرنے کے لیے یا خان صاحب سے، ان میں سے مطلب ایک کمیٹی میں ہوا کرتا تھا. میں ان کے گھروں میں بھی گیا ہوں میٹنگ کرنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو بچا لیا جائے کسی طریقے سے. اگر ہم نے مفاد کی سیاست کرنی ہوتی تو آج میں بھی کہیں ایگزائل میں بیٹھا ہوتا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو دھرنوں کے دوران نواز شریف سے کیا پرابلم تھا؟ مجھے کئی لوگوں نے انڈائریکٹلی کہا تھا، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، اپنے دوستوں نے، جو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو بھی نہ ہو یا پرانا ان کا تعلق ہو، کہ یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ. تو دھرنوں میں تو آپ کا بڑا پھر رول تھا، پھر بڑے آپ بہت بڑا کردار ہے. نواز شریف کو اس بات کا علم ہے. بیٹھتے تھے، مجھے کہتے تھے جب اعتزاز احسن صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کا جھگڑا ہوا تو وہ بالکل ایسا ایک پارلیمنٹ کے اندر ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ جاتی تو یہ فارغ تھے اس وقت. نہیں تو ان دنوں آصف زرداری کیوں چاہتے تھے کہ نواز شریف بچ جائیں؟ بہرحال اس وقت پوری سپورٹ تھی. جب چودھری نثار کا اور اعتزاز احسن کا جھگڑا ہوا تو اعتزاز احسن کو روکنے کے لیے جس دن انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بہت شور کیا، سب کو پتہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ ادھر ہی تھے ہم سارے پارلیمنٹ میں ٹو دا ڈرائی کلینرز، ہاں جب انہوں نے یہ لفظ استعمال مجھے کیا گھور تھا. رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کا بڑا رول تھا اس میں، بہت بریجنگ کروانے میں. اور یہ انہی کے گھر میں جب میٹنگ ہوتی تو ہم تیتر ویتر کھانے کبھی کبھی چلے جاتے تھے. تیتر کھاتے رہے آپ نے وہ عمران خان صاحب کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برف پگھلانے کے لیے بھی بڑا. میں اس وقت ان کو ملنے کے لیے گیا جب مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اب ان کی حکومت جو ہے نا فارغ ہونے جا رہی ہے. پرفارمنس اتنی قابل دید نہیں تھی کہ میں کہتا یار چلو اینو بچاؤ تاکہ ملک تک کوئی بہتری ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہی چل رہا تھا معاملہ ان کا. لیکن جب میں نے آلٹرنیٹ دیکھا کہ کیا آئے گا، اور مجھے پتا تھا کہ یہ جب سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے تو اس ملک کی ایسی تیسی پھر جائے گی. اگر الیکشنز ہو جاتے تو جو پاپولیرٹی تھی اس وقت پی ٹی آئی کی، تو یہ سارے جو اکٹھے ہو کے الیکشن لڑتے تھے انہوں نے جیت کے بھی آ جانا تھا. لیکن انہوں نے آنا تھا پچھلے دروازے سے. میں قاضی فائز عیسیٰ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں آپ کے پروگرام میں. پوچھ سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں جو آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، تو میں آنریبلی آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ جب آپ کی سپریم کورٹ نے اس کو این آر او کر کے این آر او کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، تو اس این آر او کے تحت سر محل $60 ملین $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں جیولری بکسے کے بکسے بھر کر یو کے میں ہمارا امبیسڈر لے گیا، سوئٹزرلینڈ سے نکال کر یو کے امبیسی میں رکھ دیے. کیا جب آپ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا، کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہے آج کہ وہ پیسہ بھی واپس لائیں اور وہ باقی چیزیں بھی واپس لائیں؟ مذاق ہے. یہ چارٹر اور ڈیموکریسی نے اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ نارتھ اور ساؤتھ پول جب اکٹھے ہوئے اور بہت اچھے ایشوز کے اوپر اکٹھے ہوئے کہ ہم جناب سیاست کریں گے، ہم جمہوریت کے لیے لڑیں گے، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. انہوں نے پبلک بڑی شاید خوش ہوئی اس وقت کہ یار چلو یہ دونوں جماعتیں جو باریاں لے رہی ہیں کم سے کم ایک ایجنڈے پہ تو اکٹھی ہو رہی ہیں. لیکن ابھی اس کی سیاہی نہیں سوکھی تھی تو اس میں سے ایک پارٹی نے اٹھ کے تو وہی کام شروع کر دیا جس میں جو ان کا مین ٹاپک تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے. تو وہیں کے وہیں پہنچ گئے واپس. ابوظہبی میں میٹنگ شروع ہو گئی، امریکہ بھی انوالو ہو گیا پہلی دفعہ پاکستان کی تحریم میں. پہلے بیہائنڈ دا سین تو ہوتا تھا. 2006 کے بعد اس ملک میں نظریاتی سیاست جو ہے وہ دفن ہو گئی تھی اور مفادات کی سیاست شروع ہو گئی تھی. اور پھر 16 ماہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ جب 16 جماعتیں اکٹھی ہوئی ہوں جن کا نظریہ ایک نہیں ہے، جن کا مشن ایک نہیں ہے، جن کی سوچ ایک نہیں ہے، جن کی منزل ایک نہیں ہے، جن کے مقصد ایک نہیں ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ ایک ہی اس پہ آپ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں
اور جیسے ہی الیکشنز میں گئے تو ایک دوسرے کو اس حد تک گالیاں دینی شروع کر دیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. دھرنے کے دوران بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ہماری اپنی جماعت کا میں ممبر تھا 2013 سے 2018 تک, تو میں ساتھ کھڑا ہوا تھا. اس حد تک ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ ہر کمیٹی میں ہوتا تھا, ہر میٹنگ میں ہوتا تھا. دھرنے کے دوران جتنی کمیٹیاں بنی طاہر القادری سے بات کرنے کے لیے یا خان صاحب سے, ان میں سے مطلب ایک کمیٹی میں ہوا کرتا تھا. اور یہ ہم طے کر کے, اچھا پھر سینٹ کے الیکشنز آئے تو انہوں نے ووٹ مانگے. خواہشات کے بغیر ہم نے ان کو اپنے کسی ڈیمانڈ کے بغیر ان کو اپنے ووٹ دیے. سینٹ کے 3 ہماری نشستیں تھیں, پنجاب میں ایک میری نشست تھی, مرکز میں. تو ہم نے ہمارے ووٹوں پہ انہوں نے اپنا سینٹر بنایا. جب فرسٹ پریفرنس پہ ہم نے دیے 3 ووٹ تب ان کا سینٹر بنا, ورنہ نہیں بننا تھا. تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مل کر اگلا الیکشن لڑیں گے. یہ انہوں نے مجھے 2013 میں بھی کہا تھا, اور 13 میں بھی میرے خلاف آخری مومنٹ پہ کینڈیڈیٹ انہوں نے دیا, تو اللہ نے ہمیں جتا دیا اس وقت. اور پھر 18 میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ 5 سال تک جب ہماری ضرورت تھی, صبح 7 شام 7, صبح 7 شام 7. میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کیونکہ ہماری فیملیاں بھی اکٹھی رہ چکی ہیں, ہمارے تعلقات بھی بہت گہرے رہ چکے ہیں, اور میں ان کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو رہا ہوں. جب بیمار تھے تو میں دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے. تو لیکن دیکھیں, میں بہت مرتبہ یہ ہوا 99 میں بھی, سے پہلے بھی, جب نواز شریف صاحب کے خلاف ایک سازش شروع ہوئی جہاں پہ پنجاب کے اندر, تو انہوں نے مجھے رابطہ کیا. اس وقت انہوں نے پہلی دفعہ وزیر نہیں بنایا تھا, میں نہیں بنا وزیر. 2.5 سال میں وزیر نہیں بنا. انہوں نے مجھے کوئی 26 مرتبہ, میں لکھا ہوا ہے, اس دن یہ فلانے نے کہا, اس دن فلانے نے کہا, اس دن فلانے نے کہا, فلاں نے بھیجا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا. یہاں تک کہ ان کے اللہ تعالیٰ بخشے ان کے والد کے ساتھ بھی میرے چھوٹے بھائی کے انوار اللہ کی میٹنگز ہوئی تھیں اسی بارے میں کہ اجاز صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. لیکن یہ میٹنگز اس وقت تھیں جب 12 اکتوبر آنے والا تھا, یعنی اس سے مہینہ پہلے کی بات ہے, یہ سپٹمبر اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں. تو ہمارا یہ کام تھا کہ ہم ان کو بتائیں کہ یار ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اور جب الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو یہ سب بھول جاتے ہیں یار کہ دھرنے میں یہ کہاں کھڑا ہوا تھا, اس سے پہلے یہ کہاں کھڑا ہوا تھا, اعتزاز احسن ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اتنا ہم نے کیا کہ جس جماعت کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف تھا, میں ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیونکہ اس دھرنے کی وجہ سے وہ بھی نواز شریف کے ساتھ تھے اور میٹنگز کر رہے تھے. تو میں جب ان کے گھر میں کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو میں بحیثیت کمیٹی ممبر میں ان کے گھروں میں بھی گیا ہوں میٹنگ کرنے کے لیے. کس لیے؟ کہ نواز شریف صاحب کو بچا لیا جائے کسی طریقے سے. پھر ان کا جو ہم نے ساتھ دیا, 4 مرتبہ میں جیل گیا. 90 سے جب 93 کے بعد جو سیاست شروع ہوئی, 96 تک جب اپوزیشن میں تھے ہم, تو میں شیخ رشید اور ساری پنڈی کی قیادت جو ہے وہ 4 مرتبہ ہم جیل گئے. کبھی 19 دن, کبھی 24 دن, کبھی تھانے میں 3 دن بند ہیں, کبھی کہیں. تو کس لیے تھا؟ اگر میں نے وزیر اعظم بننے کے لیے کرنا ہوتا تو 1988 کے بعد تو میرے پاس موقع تھا. جب نواز شریف صاحب آئے میری والدہ کے پاس کہ جی میں نہیں آگے جا سکتا, اجاز الحق صاحب یا آپ آگے آئیں, تو میری والدہ نے کہا یار تم میرے بچوں کی طرح ہو, تم بڑے ہو, تم آگے لگو, یہ تمہارے ساتھ چلیں گے. تو اس وقت بھی ہم پیچھے رہے. تو وہ اعتماد کی فضا جب بحال نہ ہو سکے تو سیاست انسان کس لیے کرتا ہے؟ ہم تو کوئی مفاد کی سیاست کرتے نہیں. اگر ہم نے مفاد کی سیاست کرنی ہوتی تو آج میں بھی کہیں ایگزائل میں بیٹھا ہوتا یا کسی محل میں سعودی عربیہ میں رہ رہا ہوتا. مجھے بھی کنگ فہد نے بلا کر کہا تھا میرے والد کی شہادت کے بعد کہ اعجاز الحق صاحب اگر آپ اور آپ کی فیملی ہمارے پاس آنا چاہیں, کیونکہ وہاں پہ جو حکومت آئی ہے آپ کی مخالف حکومت ہے, تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو کم ٹو سعودی عربیہ. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو دھرنوں کے دوران نواز شریف سے کیا پرابلم تھا؟ کچھ ایسی بات جو آپ شیئر کر مجھے سکیں؟ نہیں پتا کہ نواز شریف سے ان کو کیا پرابلم تھا. یہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کئی لوگوں نے انڈائریکٹلی کہا تھا. میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, اپنے دوستوں نے جو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہو بھی نہ ہو یا پرانا ان کا تعلق ہو, کہ یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا ڈیوائڈ, کہ آپ دوسری طرف کھڑے ہیں. جس طرف آپ کو کھڑا ہونا چاہیے, یعنی جہاں پہ سپورٹ ہے وہاں نہیں کھڑے. اچھا اچھا اچھا. ہاں میں نے کہا کہ میں غلط جگہ نہیں چاہتے تھے کھڑا. کہ آپ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑے ہو؟ نہیں, طاہر القادری صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. میں طاہر القادری صاحب تو میرے بھائی ہیں, ہمارا ساتھ بھی رہا ہے, اسی لیے میں ان کے جو کمیٹی تھی ان سے بات چیت کرنے کی کچھ عرصہ اس میں رہا, پھر میں نے خود ہی چھوڑ دیا اس میں. تو وہ بیسیکلی آپ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تاریخ کے غلط طرف چلے گئے ہیں, تو آپ کو اس طرف 2-3 دفعہ پیغام دیا, تو میں نے کہا نہیں, ایسے ہی کیجولی ملتے ہوئے
شادیوں شودیوں میں جو دوست مل جاتے ہیں. تو دھرنوں میں تو آپ کا بڑا پھر رول تھا، پھر بڑے کہ آپ نے بہت بڑا کردار ہے. نواز شریف کو اس بات کا علم ہے. بیٹھتے تھے مجھے کہتے تھے جب اعتزاز احسن صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کا جھگڑا ہوا تو وہ بالکل ایسا ایک پارلیمنٹ کے اندر جب ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ جاتی تو یہ فارغ تھے اس وقت. نہیں تو ان دنوں آصف زرداری کیوں چاہتے تھے کہ نواز شریف بچ جائیں؟ بعد میں میٹنگ طے ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، تو وہ میٹنگ نواز شریف صاحب نے کینسل کر دی تھی اور نہیں ملے تھے. بہرحال اس وقت پوری سپورٹ تھی. جب چودھری نثار کا اور اعتزاز احسن کا جھگڑا ہوا تو اعتزاز احسن کو روکنے کے لیے جس دن انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بہت شور کیا، وہ سب کو پتہ ہے. جب انہوں نے کہا کہ ادھر ہی تھے ہم سارے پارلیمنٹ میں. ٹو دا ڈرائی کلینرز، ہاں ہاں، جب انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اس دن صبح نواز شریف صاحب نے 2 مرتبہ زرداری صاحب سے بات کی تھی اور 3 مرتبہ انہوں نے خورشید شاہ صاحب سے بات کی تھی فون. خورشید شاہ صاحب کا بڑا رول تھا اس میں، بہت بریجنگ کروانے میں. اور اینڈ از اے گڈ، آئی لائک ہم. یہ انہی کے گھر میں جب میٹنگ ہوتی تو ہم تیتر ویتر کھانے کبھی کبھی چلے جاتے تھے. تیتر کھاتے رہے آپ ان کے گھر میں. اور بھائی پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ تیتر کھا رہے تھے؟ نہیں تو وہ جو کمیٹی جو ہماری کمیٹی تھی تو ہم اس میں بیٹھتے تھے نا. آپ کا پورا حق ہے سر تیتر کھانے کا. آپ نے وہ عمران خان صاحب کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ برف پگھلانے کے لیے بھی بڑا. دیکھیں میں 3.5 سال جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب تھے، 3.5 سال میری کوئی ملاقات نہیں. میں اس وقت ان کو ملنے کے لیے گیا جب مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اب ان کی حکومت جو ہے نا فارغ ہونے جا رہی ہے. آپ کو کب اور کیسے پتہ چلا، کیا اطلاع آئی؟ پتہ تو بہت پہلے لگ گیا تھا لیکن ان کی کوئی پرفارمنس اتنی قابل دید نہیں تھی کہ میں کہتا یار چلو اینو بچاؤ تاکہ ملک تک کوئی بہتری ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ٹھیک ہی چل رہا تھا معاملہ ان کا. جب مجھے پتہ لگا تب بھی میں خاموش بیٹھا رہا، لیکن جب میں نے آلٹرنیٹ دیکھا کہ کیا آئے گا اور مجھے پتہ تھا کہ یہ جب سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں گے تو اس ملک کی ایسی تیسی پھر جائے گی. یعنی آپ نے خاکہ بنایا کہ پی ڈی ایم اکٹھی پھر ہو جائے گی، جو ہوئی بھی. پتہ تھا. میں آج بھی بتا دوں یہ اکٹھے بیٹھیں گے الیکشن کے بعد. یعنی جو پارٹی کھڑی ہوتی ہے آخر میں جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو وہیں ہو رہی ہے نا. کیا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس وقت کوئی نون لیگ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ. کیا ان کا ووٹ بینک ہے باہر؟ کیا پبلک میں پذیرائی ہے؟ کیا اس وقت میری خواہش ہوگی کہ میں جا کر نون لیگ سے کہوں کہ میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں؟ بالکل نہیں ہے میری خواہش. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ آپ کانفلکٹ پہ تھے کہ عمران خان والا پتہ آپ کو چل گیا؟ ہاں مجھے پتہ چل گیا جب میں نے دیکھا کہ آلٹرنیٹ جو ہے وہ ایسا آ رہا ہے کہ یہ بالکل ہی تباہی کی طرف ہم جائیں گے. اور میں نے یہ سجیسٹ کیا تھا، ریکمینڈ کیا تھا کہ الیکشنز کروا دیں جہاں جہاں میری پہنچ تھی، کہ بجائے اس طریقے سے ہٹا کر دوسروں کو لانے کے آپ الیکشنز کروا دیں. اگر الیکشنز ہو جاتے تو جو پاپولیرٹی تھی اس وقت پی ٹی آئی کی، تو یہ سارے جو اکٹھے ہو کے الیکشن لڑتے تھے انہوں نے جیت کے بھی آ جانا تھا. لیکن انہوں نے آنا تھا پچھلے دروازے سے.